السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی پیارا اور عجیب و غریب واقعہ کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، تو اس پورے واقعے میں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایک مسلمان نادر تھا، محتاج تھا، اس پر قرض تھا، تو وہ اپنا قرض ادا نہیں کر پا رہا تھا، تو حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ کی عدالت میں مقدمہ درج ہو گیا۔ اب اس شخص پر مقدمہ چلا تو اس شخص سے حضرت عمر فاروق اعظم نے پوچھا کہ تم نے اپنا قرضہ کیوں نہیں ادا کیا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، میں محتاج ہوں، میں نادر ہوں، تو میرے پاس رقم نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کا قرض ابھی تک ادا نہ کیا۔ تو امیر المؤمنین نے کہا، اچھا اگر تم قرض ادا نہیں کر سکتے تو کسی کو ضمانت دو کہ کوئی تمہارا ضامن بنے، گارنٹر بنے کہ تم اس کو قرض ادا کرو گے، وہ یہ ضمانت لے تو میں پھر تمہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو اس نے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم نے مجمع کی طرف دیکھا تو وہ شخص نیا تھا، مدینے میں کوئی اس سے جانتا نہیں تھا، تو اس لیے کسی نے اس کی ضمانت نہ لی۔ اتنے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ میں اس کا ضامن ہوں۔ تو اس شخص نے وعدہ کیا کہ 2 دن کے اندر میں اس کا جو قرضہ ہے وہ ادا کر دوں گا۔ میرا مدینے سے کچھ دور ایک گاؤں ہے، وہاں پر میرے پاس کچھ مال ہے، مال بیچ کر انشاءاللہ اس کا قرض ادا کروں گا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دن بعد جب دوبارہ عدالت قائم ہوئی اور حضرت ابو درداء بھی تھے، وہ شخص بھی تھا جس نے مقدمہ درج کیا تھا، تو اس شخص میں اس کا قرض معاف کرتا ہوں۔ تو اب وہ شخص اتنے مدینے سے دور ہانپتا کانپتا ہوا گھڑ سوار کے وقت، مغرب کے وقت گھوڑے میں سوار ہو کر آیا اور قرضے کے پیسے لے کر آیا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا، اے بندہ خدا، اگر تجھے معاف ہی کرنا تھا تو 2 دن پہلے کر دیتا، یہ نے کہاں مدینے سے باہر گاؤں میں بھیجا، یہ سامان بیچ کر آیا اور اس کے بعد آج تو کہتا ہے کہ میں نے اسے معاف کیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب ایسے پوچھا تو اس شخص نے کہا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھے کہ مسلمان اس طرح ہو گئے کہ اب یہ کسی نادر محتاج کو بھی معاف نہیں کرتے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا اور کہا، اے ابو درداء، کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا۔ تو کہا، اگر تم نہیں جانتے تو تم نے اس کی ضمانت کیسے لی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اگر یہ واپس نہ آیا اور اس نے اگر پیسے نہ دیے تو تمہیں جیل ہو سکتی تھی، تمہیں اس کی قرضہ ادا کرنا پڑتا۔ تو حضرت ابو درداء کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آنے والے وقت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ایسے سمجھے کہ ایک مسلمان کی بھی کوئی ضمانت نہیں دے رہا۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ حضور کے امتی ہو کر لوگ اس طرح سوچیں، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی۔ تو آپ نے پھر اس شخص سے پوچھا، اے بندہ خدا، تو اتنے دور گیا اور اپنا سامان بیچ کر واپس آیا اپنے گھوڑے میں ہانپتے کانپتے ہوئے، تو بھاگ بھی سکتا تھا، مدینے کے باہر رہتا تھا، کوئی تجھے جانتا بھی نہیں تھا، تو اس کے باوجود بھی تو واپس آیا۔ تو اس شخص نے کہا، اے امیر المؤمنین، یقیناً ایسا ہی ہے کہ یہاں مدینے میں تھا، لیکن میرے دل میں یہ خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا کریم علیہ السلام کے امتی ہونے کے ناطے لوگ آنے والے وقت میں پھر یہ کہے کہ حضور کا امتی ہے اور اس کے باوجود بھی اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ تو اسی خیال نے مجھے واپس لے کر آیا۔ تو یہ خوبصورت اور پیارا واقعہ شارٹ ہے، اتنا لمبا بھی نہیں ہے، مختصر بھی ہے، لیکن کیا کیا ہمیں درس دے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم، جمعہ مبارک۔